کبھی آپ نے بھی ایسا محسوس کیا کہ جسم تو ٹھیک ہے مگر دماغ تھک چکا ہے؟ نیند پوری ہو جائے لیکن پھر بھی دل بوجھل، لوگوں سے باتیں کر کے بھی تنہائی کا احساس۔ تو آپ اکیلے نہیں، یہ ہے ذہنی تھکن، آج کی سب سے خاموش بیماری، اور اس کا علاج ہے مگر دل سے تلاش کرنا ہوگا۔ ذہنی تھکن کی مختلف علامات ہیں، جن میں سے چند ایک: دل کا بوجھل ہو جانا، دماغ الجھا ہوا رہنا، معمولی سی بات پر غصہ آ جانا یا آنسو آ جانا، نیند آتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا، کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، ہر چیز بے معنی لگتی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بعض تھکنے جسم سے نہیں روح سے جڑی ہوتی ہیں اور روح کو صرف ذکر ہی سکون دیتا ہے۔ ذہنی تھکن کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک: مسلسل کام کا دباؤ، خود کو وقت نہ دینا، لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا، ماضی کی باتوں میں الجھ کر رہ جانا، اور سب سے زیادہ اللہ سے دوری۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو صرف چند باتیں ایسی بتاؤں گی کہ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کافی حد تک ذہنی تھکن پر قابو پا لیں گے۔ ان میں سے پہلی بات: خاموشی میں اللہ سے بات کریں۔ روزانہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر دل کی باتیں اللہ سے کریں۔ وہ سن رہا ہے، چاہے تم رو کر کہو یا چپ رہ کر۔ نمبر 2: درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ صبح و شام 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یقین کریں دل کو سکون، دماغ کو روشنی ملے گی۔ نمبر 3: نہیں کہنا سیکھیں، اپنی حد بنائیں، ہر کسی کو خوش کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 4: سادہ زندگی اپنائیں، کم چیزیں، کم بولنا، کم سوچنا ذہن کو ہلکا کرتا ہے۔ نمبر 5: قرآن پاک سے جڑ جائیں۔ آپ جتنا قرآن پاک سے جڑ کر رہیں گے اتنا ذہنی سکون آپ کو ملے گا۔ اور آخر میں رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سوئیں۔ معاف کرنا دل کو صاف کرتا ہے اور صاف دل سکون سے سوتا ہے۔ آپ کا دل بھی تھکتا ہے، آپ کا دماغ بھی، اور سب سے زیادہ آپ کی روح، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو تھکن کی حالت میں بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ اللہ وہ واحد ذات ہے جو بنا کہے سب کچھ جانتا ہے اور بنا مانگے سکون عطا کر دیتا ہے۔ آئیے آج صرف 5 منٹ خود کے لیے نکالیں، اپنی تھکن کو درود اور دعا میں بدلیں، کیونکہ تھکا ہوا دل اللہ کا سب سے خاص مہمان ہوتا ہے۔